السلام علیکم۔ پروگرام دستک میں ہوں آپ کا ہوسٹ منصور خان۔ ناظرین، پاکستان کو معدنیات کے حوالے سے دیگر حوالوں سے بھی جو ہے وہ بہت زیادہ گفتگو کی جاتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان تمام حوالوں سے جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ ایک انتہائی زرخیز ملک ہے، اور اس میں شاید کوئی شک بھی نہیں ہے، لیکن پاکستان کی ترقی کی رفتار یا پاکستان کی آج کی جو بدحالی ہے اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس میں کیا عوامل شامل ہیں؟ خاص طور پہ ریکارڈنگ کا معاملہ جو ہے وہ بہت زیادہ منظر عام پہ رہا۔ اس حوالے سے جو ہے وہ ماضی میں بہت زیادہ پیش رفت بھی دیکھنے میں آئی۔ ایک سمپل سادہ الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں معدنیات موجود تھیں، اور اس کا ایک معاہدہ جو ہے 1993 سے چلتا چلا آ رہا تھا۔ اس کو ہم نے دیکھا وہ 2000 میں جو ہے وہ جا کے مزید میچیور ہوتا ہے، پھر آپ فورن کمپنیز کے ساتھ جو ہے اس کا ایگریمنٹ کرتے ہیں، اور الٹیمیٹ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ ایگریمنٹ جو ہے بعد میں نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ کمپنی باہر کی جو ہے وہ آپ کے اوپر سو کرتی ہے، انٹرنیشنل عدالت میں وہ مقدمہ جو ہے وہ چلایا جاتا ہے، اور اس کے بعد پاکستان پہ 6000 ارب ڈالر کا جو ہے وہ ایک جرمانہ عائد کیا جاتا ہے۔ اور آج پاکستان کی حکومت کا یہ موقف ہے کہ اس جرمانے کے بعد پاکستان گورنمنٹ جو ہے وہ اس تمام تر معاملات کو آؤٹ سائڈ دا کورٹ جا کے جو ہے وہ سیٹلمنٹ کی بات کر رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں ہونے والا کیا ہے؟ یقیناً شاید اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہوگا کہ یہ تمام تر جو نقصانات اس دوران آپ نے برداشت کیے ہیں اس کو پے کرنا پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ وہ کمپنی کو دوبارہ جو ہے وہ شاید ان کر دیا جائے گا، اور وہ شاید سستے نرخوں میں یہ معاہدہ دوبارہ جو ہے وہ وہیں ہم جہاں سے چلے تھے وہیں جا کے دوبارہ کھڑے ہوں گے۔ اس معاملے سے متعلق پاکستان کی صورتحال، پاکستان میں ایسی کیا چیزیں تھیں کہ جس کی بنیاد پر ہم شاید یہ ایگریمنٹ واقعی جو ہے وہ صحیح بنیادوں پر نہیں کر سکے، یا اس کے بعد اگر اس کو نل اینڈ وائڈ قرار بھی دے دیا تھا اور اس کمپنی سے اپنا معاہدہ ختم بھی کر لیا تھا، تو کیوں ہم اپنے مقدمے کو اس طریقے سے نہیں چلا سکے کہ جس سے پاکستان کو جو ہے وہ اس نقصان سے بچایا جا سکتا ہے؟ اسی پہ آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ماہر قانون احمد قصوری صاحب موجود ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق اٹارنی جنرل عرفان قادر صاحب۔ سب سے پہلے احمد رضا قصوری صاحب میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ یہ پاکستان میں اس قسم یہ ایک مجموعی صورتحال ہے، ریکارڈنگ کے معاملے کو اگر ہٹا بھی دیں تو ایک مجموعی طور پہ جو پاکستان کے ذہن کی عکاسی ہے وہ اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ پاکستان میں یہی سب کچھ ہوتا رہتا ہے، اور الٹیمیٹ نقصان جو ہے وہ پاکستان کا ہوتا ہے۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو بلوچستان کا جو حصہ ہے اور ناردرن پاکستان کا جو گلگت بلتستان ہے، یہ دنیا کے ریچسٹ منرل انوائرمنٹ ہیں۔ یعنی آپ کسی منرلز کا سوچیں اور وہ منرل ان دونوں جگہوں پر ہے۔ ہمارے پاس آئل ہے، گیس ہے، کاپر ہے، گولڈ ہے، سلور ہے، لیتھیم ہے، کولا ہے، اسی ماربل ہے، یو تھنک آف اے منرل اینڈ اٹ از دیئر ان پاکستان۔ لیکن انفارچونیٹلی ہمارے جو لوگ ہیں منڈ پیپل، ان کو عادت پڑ گئی ہے کہ صبح کوئی پرمٹ لو اسلام آباد سے، شام کو وہ کراچی میں بیچ دو اور اس کی ملائی اتار لو۔ لانگ جو ہے پیریڈ انویسٹمنٹ کا ہم نے انفارچونیٹلی کانسیپٹ ہی نہیں بنایا، کیونکہ مائننگ جو ہے اس سے لانگ اس کی ہوتی ہے، ریٹرن ہوتی ہیں۔ اس میں سب سے پہلے جو ہوتا ہے، اس میں جو ہوتا ہے سسمک ڈیلیشن ہوتی ہے، اور پھر سسمک کے بعد اس میں ایرو میگنیٹک یعنی بائی ایئر جو ہوتے ہیں، جو جیولوجسٹ ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ایرو میگنیٹک سروے۔ پھر آپ آن دی گراؤنڈ چلے جاتے ہیں اور وہاں رگز ہوتی ہیں، اور ان کے آگے جو ہوتا ہے ان کے لگا ہوتا ہے ہیرا لگا ہوتا ہے جو کہ نیچے راکس وغیرہ کو کاٹتا ہے، تو اس کو رگز کے ذریعے آپ کور سیمپل جو زمین کے سیمپلز ہیں وہ نکالتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ کا جو ہوتا ہے جو اس کی جو اسیسمنٹ ہوتی ہے، جو کنسیشن آپ گورنمنٹ سے طلبگار ہوتے ہیں، اس کی 3 کیٹیگریز ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے اپنا پروون
प्रूवन जो है दैट मीन कि 90% उसमें पॉसिबिलिटी है कि उसमें जो चीज़ ढूंढ रहे हैं, सोना ढूंढ रहे हैं, जो भी है कॉपर, वो निकलेगा। दूसरा होता है प्रोबेबल, प्रोबेबल में 50%, और तीसरा होता है अपना जो होता है वो पॉसिबल, पॉसिबल में कोई अबाउट 30%। जब ये जो लॉजिकल असेसमेंट हो जाती है तो उसके बाद आपको जो है गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है वो आपको कंसेशन देती है, और कंसेशन जो होते हैं उसके बाद आपको दो किस्म के लाइसेंस मिलते हैं। RL रिकॉनेसांस लाइसेंस, इसको कहते हैं RL लाइसेंस। दूसरा होता है EL एक्सप्लोरेशन लाइसेंस। तो ये लाइसेंस आपको मिल जाते हैं एंड यू स्टार्ट ऑपरेटिंग। अब ये जो एरिया है इसका रिको डिक का, इसका जो एरिया है ये कोई 50,000 स्क्वायर यार्ड का है, लेकिन इसमें जो प्रूवन एरिया है कि जहाँ गोल्ड जो है वो कोई 5 से लेकर 10 किलोमीटर तक का एरिया जो है वो जो है इट हैज़ बीन एस्टैब्लिश एज अ प्रूवन एरिया जहाँ गोल्ड है। तो चीज़ ये है कि इसकी जो टेंटेटिव वैल्यू है, इसकी जो टेंटेटिव वैल्यू है इस माइन की, वो है 100 बिलियन अमेरिकन डॉलर जी। और यहाँ जो माइनिंग कंपनीज आई, सबसे पहले यहाँ जो थी वो BHP ऑस्ट्रेलिया आई, और उसने यहाँ पैसे लगाना शुरू किया और उसने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना शुरू किया, टोपोग्राफी वगैरह को। उसके बाद उसने अपना जो शेयर थे वो उसने बेच दिए TCC, टेथियन कॉपर कंपनी को उसने अपने शेयर बेच दिए। फिर टेथियन कॉपर कंपनी ने अपने जो शेयर हैं 100% शेयर जो हैं वो उसने सेल आउट कर दिया बैरिक गोल्ड को। और क्योंकि यहाँ गोल्ड के साथ जो था कॉपर भी था, तो बैरिक गोल्ड की जो स्पेशलिटी थी वो कॉपर में नहीं थी, लिहाजा उन्होंने एक JV किया विद ए चिलियन माइनिंग कंपनी जिसका नाम था एंटोफगास्टा। तो ये फिर JV हुआ। तो चीज़ ये है कि इसका जो केस है वो 2011 में सुप्रीम कोर्ट में आ गया, और जो उस वक़्त चीफ जस्टिस थे चौधरी इफ्तिखार, उनको अनफॉर्चुनेटली ही न्यू नथिंग अबाउट द माइनिंग, और ना उन्होंने इन चीज़ों को एक्सपर्ट बुला मंसूर साहब, ये सारा प्रोसेस तो हुआ था, लेकिन ये इतने सारे लोग जो इसके खिलाफ जो पटिशन में गए, उसका क्या मकसद था? मतलब उससे क्या हासिल उसूल होना था? नतीजा तो आपके सामने है। देखिए, बात ये है कि ये एक बहुत बड़ा इशू था जिसमें कि बहुत सारे लोग इन्वॉल्व थे, तो वो सब के सब जो थे उन्होंने इसको एज ए इशू वो सुप्रीम कोर्ट में ज्वाइन कर गए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो हमारा उस वक्त चीफ जस्टिस था उसको ही didn't have the foggiest understanding of what is mining। अगर उसको नहीं पता था तो जजेस को हर चीज़ नहीं पता होती, कोई जजेस फरिश्ते नहीं होते, लेकिन वो देन दे लीन on the advice of expert, they call them as a friend of the court and they get assistance from them कि भाई ये इसका टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है, क्योंकि जज का जो काम होता है इट्स एप्लीकेशन ऑफ ए जस्ट एंड फेयर माइंड। बट वो जस्ट एंड फेयर माइंड की एप्लीकेशन जब होगी जब उसके पास फैक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट होंगे, तो उसके सामने फैक्ट्स वो आए ही नहीं। तो जिस नतीजा ये हुआ कि उसने जो फैसला कर दिया उसको फिर 2012 में जो है जो अपना बैरिक गोल्ड वाले उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में इस मामले को ले गए, और वहाँ ये केस जो है कुछ 6 साल चलता रहा, और 2018 में इसका फैसला हुआ। और साहब, ये तो मुआहदे का हिस्सा था ना कि ये सारा मामला अगर इसमें कोई खराबी आती है तो अल्टीमेटली ICSID के पास जाएगा और उसका नतीजा यही निकलेगा जो निकलना था। या तो उसमें फिर आपको 6 जो है बिलियन अमेरिकन डॉलर की पेनल्टी लगी, जो कि प्रेजेंटली पोजीशन है। और अब कुछ लॉयर कह रहे हैं जी कि उसकी अपील की जा सकती है। बिल्कुल, अपील भी की है। इरफान कादिर साहब, क्या समझते हैं अब आप अपील में भी जा रहे हैं, आउटसाइड सेटलमेंट की तरफ भी जा रहे हैं, ये इसका नतीजा क्या निकलेगा?
یہ جو ابھی قصوری صاحب نے انالیسس دیا میں بائی اینڈ لارج اسی سے اگری کرتا ہوں، اور اس میں صرف یہ ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے چونکہ مجھ سے پوچھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ جتنی بھی اس قسم کی انویسٹمنٹ انیشیٹوز ہوتے ہیں جہاں پہ کہ باہر کی کمپنیز انوالو ہوتی ہیں اور وہ ریاست پاکستان یا کسی ایسی کمپنی سے جو کہ ریاست پاکستان جو ہے کنٹرول کرتی ہے، تو اس میں اگر کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو اس میں یوزلی ڈومیسٹک کورٹس نہیں آیا کرتے، کیونکہ یہ ایک جوائنٹ وینچر تھا جیسے قصوری صاحب فرما رہے تھے، اور وہ جوائنٹ وینچر جو تھا وہ بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور ایک امریکن کمپنی تھی اس کے درمیان تھا، اور یہ سارا جو جوائنٹ وینچر ہے، اور آسٹریلین کمپنی بھی انہوں نے ذکر کیا، اور یہ جو سارا جوائنٹ وینچر ہے یہ گورن ہوتا تھا، ایک بائیلیٹرل ٹریٹی ہوئی تھی، وہ اس کو کہتے ہیں پاکستان بائیلیٹرل انویسٹمنٹ ٹریٹی ود آسٹریلیا 1993، اس سے یہ گورن ہوتا تھا اس ٹریٹی سے۔ تو لہذا عدالتیں جو ہے ان کا اس طرح کے معاملات میں قطعاً کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ ڈومیسٹک کورٹس جو ہیں یہ انٹرنیشنل ٹریٹیز کے معاملات میں ان کا کوئی دور دور کا تعلق نہیں ہوتا، اور وہ اس حد تک چلے گئے تھے کہ میں حیران ہوں، اور قصوری صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ چیف جسٹس جو تھے اس وقت کے ان کو غالباً یہ ساری چیزوں کا ادراک تھا ہی نہیں کہ اس کے کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں، اس کے ٹیکنیکل ایسپیکٹس کیا ہیں۔ لیکن میں کہوں گا کہ صرف چیف جسٹس اکیلے تو بینچ پہ نہیں بیٹھے ہوتے، بالکل آف کورس چیف جسٹس جو ہے کہتے ہیں سم آر مور ایکول دین دی ادرز، تو پاکستان کے سیٹ اپ میں ریلیٹیولی چیف جسٹس ڈیفینیٹلی مور ایکول دین ادرز، لیکن وہ جو دو دوسرے ایکول تھے، میرا خیال ہے 3 یا 4 ججز کا یہ بینچ تھا، ان ججز کا بھی اتنا ہی قصور ہے، کیونکہ اگر وہ 2 جج اگر ڈائسنٹ کر جائیں یا 3 جج ڈائسنٹ کر جائیں تو چیف جسٹس تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ اتنا بڑا معاملہ ہو اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو اکسڈ ہے انٹرنیشنل سینٹر فار سیٹلمنٹ آف انویسٹمنٹ ڈسپیوٹس، انہوں نے پاکستان کے انٹرنیشنل آربیٹریشن میں پاکستان کے خلاف کوئی 5 بلین سے بھی زیادہ، تقریباً کوئی $6.25 بلین کا انہوں نے ایک ڈیمیجز کا ایک آرڈر جاری کر دیا ہے اور اوارڈ کر دیے ہیں۔ تو یہ بہت سیریس چیز ہے، اس کو لائٹلی نہیں لیا جا سکتا، اور یہ بڑی ٹیمپرری ریلیف ہے جو ہمیں ملی ہے، کیونکہ ٹیمپرری ریلیف بھی ایک بہت بڑی ہے، کیونکہ اب اس کے دوران میں ہمیں بریدنگ ٹائم ملا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت پاکستان کو اور حکومت بلوچستان کو سر جوڑ کے بیٹھ جانا چاہیے اس معاملے میں، اور پرائم منسٹر کو خود سپروائز کرنا چاہیے تاکہ اس معاملے کو طے کیا جائے ونس فار آل، اور اگر ان کو ضرورت پڑے تو ہمارے جو کورٹس ہیں انہوں نے تو ایک بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اور کورٹس کے جو آرڈرز ہیں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیجسلیشن کے ذریعے اس آرڈر کو ختم کر دینا چاہیے، اور جا کے انٹرنیشنل ورلڈ کو اور اس کمپنی کو بتانا چاہیے کہ جی ہم نے بالکل سمجھا ہے کہ صاحب یہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے، جو آؤٹ سائڈ سیٹلمنٹ کی بات کر رہی ہے وہ جو کی جا رہی ہے وہ بھی شاید کچھ مختلف نہیں ہے، الٹیمیٹلی یہی ہونے جا رہا ہے، وہ آرڈر ختم ہو یا نہیں ہو لیکن ان کو جو ہے شاید معاہدے کو ریزیوم کرنا پڑے گا۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز بھی تو ہونے چاہیے نا پاکستان کی طرف سے، کہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ڈومیسٹک کورٹس جو ہیں ان کا کوئی عمل دخل اس چیز میں نہیں ہونا چاہیے، اور چونکہ انہوں نے اپنا جو دائرہ اختیار ہے اپنی جورسڈکشن سے تجاوز کیا ہے، لہٰذا ہماری مقننہ نے ان کے آرڈر کو غیر قانونی قرار دے دیا، غیر آئینی قرار دے دیا، اس سے بڑے کانفیڈنس بلڈنگ میجرز پیدا ہوتے ہیں۔ یہ اکیلا فیصلہ نہیں ہے، 8, 10, 12 فیصلے جسٹس افتخار چودھری کے، تو اور یہ پیچھے ایک اور بھی فیصلہ ہوا تھا وہ جنرل مشرف کا، اس طرح کے کوئی 8, 10 فیصلے ہیں، ان ساروں کو سیٹیسفائڈ کرے تھرو لیجسلیشن، ختم کرے تاکہ یہ جو ایک کنفیوژن پھیلا ہوا ہے پاکستان کی جورسپروڈنس میں، ونس فار آل اس کی نوک تلک جو ہے وہ سوار دی جائے۔ یہ 1.5-2 صفحے کا لا لانے کی بات ہے، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ بالکل عرفان قاضی صاحب، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، صورتحال اس سے زیادہ کچھ مختلف نہیں ہے میرے خیال میں، لوگوں کو اپنی ذمہ داریاں محسوس کرتے ہوئے، اور اگر کچھ ماضی میں غلطیاں آپ سے ہو گئی ہیں سرزد تو یقیناً اس کی تلافی بھی جو ہے وہ اسی نوعیت کی ہونی چاہیے۔ عدلیہ پہ بات کی جا رہی ہے، لیکن بے تحاشا پٹیشنرز تھے، 25 کے قریب سینیٹرز تھے جو اس معاہدے کے خلاف جو ہے وہ پٹیشن میں گئے تھے۔ یقیناً ان تمام لوگوں کو جو ہے وہ اس پہ تمام تر صورتحال پہ جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔
ویلکم بیک ناظرین. ہم ذکر کر رہے تھے پاکستان میں جو معدنیات موجود ہیں اور اس کے بعد آج تک جو ہے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس سے جو حاصل کر سکتے تھے وہ نہیں حاصل کر سکے. 1993 سے سلسلہ ایک چلتا چلا آ رہا تھا ریکارڈ کے حوالے سے, اور وہ 2019 میں جا کے وہ فیصلہ ہوتا ہے اور الٹیمیٹلی اس کا نقصان جو ہے وہ پاکستان کو بھگتنا پڑتا ہے. اور آج بھی پاکستان جو ہے وہ اسی آربیٹریشن میں لگا ہوا ہے, وہی چالیچی کا معاملہ چل رہا ہے کہ کسی صورت یہ معاملہ جو ہے وہ ریزیوم ہو جائے. احمد رضا قصوری صاحب, اس وقت جو ہے وہ متعدد پٹیشنیں جو ہے وہ دائر کی گئیں, آپ بھی جو ہے وہ ایک پٹیشن آپ نے بھی دائر کی تھی, تو یہ مطلب اس وقت مقصد کیا تھا؟ یہ صرف قومی مفادات کا معاملہ تھا یا اس چیز کو آپ انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر سکے؟ دیکھیں, میری جو پٹیشن تھی بڑی لمیٹڈ کوشچن پر تھی, کیونکہ میں ریپرزینٹ کر رہا تھا سنجرانی ٹرائب کو. یہ وہ ٹرائب ہے جس کے علاقے میں یہ اپنا ریکوڈک جو ہے لوکیٹڈ ہے. تو وہ ایک لا میں ہوتا ہے CSR, اسی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی, کہ جو لوگ اتنی بڑے بڑے انویسٹمنٹ کے ساتھ کسی ایریا میں آتے ہیں تو ان کی ایک کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے اس ایریا اور اس ایریا کے لوگوں کے لیے, کہ بھئی وہاں اسکول بنانے ہیں, وہاں ایئر اسٹرپ بنانی ہے, وہاں جو ٹرانسپورٹ کا نظام بنانا ہے اس میں سارے وہیں مقامی لوگ ہی اس میں ڈرائیورز اور سارے ہوں گے. تو چیز یہ ہے کہ اس میں جو انہوں نے جو دیا تھا CSR میں وہ 1.5% جو تھا لوکل جو سنجرانی ٹرائب تھا اس کو دیا. تو نارمل جو ہے وہ ہے 5%, اسی کہ 5% آف دی ٹوٹل جو بجٹ ہے اس کا 5% از اے کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی to the people of that area. So I was, my petition was regarding the enhancement of CSR. That was my concern, not beyond that. لیکن قصوری صاحب یہ معاملہ بڑھتے تو قومی مفادات کا معاملہ ہو گیا. پاکستان کے معدنیات کی جو وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب اس کے حقوق کا معاملہ جو ہے وہ اس میں تبدیل ہو گیا تھا. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس کی جو سیریسنس ہے وہ جو بینچ تھی اس نے اس کو گیج ہی نہیں کیا کہ یہ کتنا سیریس مسئلہ ہے, اور اس کو اگر پراپر ہینڈلنگ نہ کی گئی انٹرنیشنل لا کے مطابق, انٹرنیشنل کنونشنز کے مطابق, بزنس رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق, تو یہ کہیں پاکستان کو الٹا نہ پڑ جائے. تو چیز یہ ہے جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جج از ناٹ آل نوئنگ. جج جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک مائنڈ دیا ہوتا ہے, اپلیکیشن آف مائنڈ, کہ وہ جو فیکٹس سامنے آتے ہیں اس پر ایک جوڈیشل اینڈ فیئر اینڈ مائنڈ کو اپلائی کر کے ایک جسٹ اینڈ فیئر ڈیسیژن دیتا ہے. تو اگر اس میں اس کو خود ڈائریکٹ انفارمیشن نہیں ہے تو ہی کین آلویز lean on the wisdom of the best brains of the country. He could have asked to see the ministry, government of Pakistan, that anybody who is an expert on mineralogy, he should be placed before the court. You see, لیکن جو ایگریمنٹ تھا کیا اس کو دیکھا ہی نہیں گیا؟ مطلب ICSID کا جو ہے وہ اس ایگریمنٹ میں موجود تھا کہ الٹیمیٹلی اگر آپ اس میں کوئی خرابی آتی ہے تو آپ کو. اب میں بڑے کام کی بات کرنے لگا ہوں اور آپ کے چینل کے ذریعے گورنمنٹ آف پاکستان کو بات پہنچانے لگا ہوں, اور بڑے کام کی بات. میرا ایک کانٹیکٹ ہے, میرا وہ ہی لینز آن می آلسو لیگلی, اسی میرا کلائنٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں, شہال خان. ہی از اے بلینئر بیسڈ ان واشنگٹن, اور ابھی اس کو امریکن گورنمنٹ نے G20 میں اپنا ریپرزینٹیٹیو بنایا ہے. وہ جنوری میں یہاں آیا تھا کہ یہ ریکوڈک کا معاملے میں اپنے جو ہے کہ اس کے جو جرمانے وانے دے کے اس کو کلیئر کرانے کے لیے, لیکن جہاں بھی گیا وہاں لوگوں نے ہاتھ پھیلا دیے اپنی کمیشن کے لیے, اینڈ ہی گاٹ فرسٹریٹڈ اینڈ وینٹ بیک. میں اس کو پھر موٹیویٹ کر رہا ہوں, ہی از کمنگ بیک. اگر گورنمنٹ آف پاکستان از سلائٹلی کین
تو یہ جو اپنا جو ہے بیرک گولڈ، اس کا جو اونر ہے وہ مر چکا ہے. اب اس کی بیٹی جو ہے شی اونز دیٹ دس کینیڈین مائن کمپنی. And Khushal is a very close friend of that lady who is presently the owner of Barrick Gold. ان کی ایک دو میٹنگ لنڈن میں ہو بھی چکی ہوئی ہیں. اینڈ اگر خوشحال کے ساتھ who is coming probably in next 2 to 3 weeks he's coming to Pakistan, if government of Pakistan کے relevant لوگ اس کو ملیں تو he can create also funds worth $6 billion American dollars, you see, that he can also arrange, you see, but provided he is given a proper handling. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے پاس جو ہے وہ مطلب یہاں راستہ بند نہیں ہوا ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ مزید آپشن موجود ہیں اور دیگر ایسے لوگ ہیں جو انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. میں نے he is my personal friend and I know he is a billionaire. امریکن گورنمنٹ نے اس کو ابھی اپوائنٹ کیا ہے G20 میں ایز اے امریکن ریپرزینٹیو. ہی لیوز ان واشنگٹن، اس کا ایک گھر شکاگو میں ہے، ایک ویسٹ انڈیز میں ہے، ایک اپنا دبئی میں ہے. ہی از ہیوج بگ بزنس مین اور ہی از اے ینگ فیلو ہارڈلی اباؤٹ 48 اینڈ ہی ریسپیکٹس می اے لاٹ. ہی ورچولی ایڈریس می، پہلے بھائی جان کا کہ مجھے ایڈریس کرتا ہے اسی. تو he is coming, and if the government of Pakistan ke relevant departments and people in uniform also gives him some respect and dignity which he richly deserves, because he want to pull out Pakistan from this crisis. جی عرفان قاضی صاحب کیا کہیں گے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جس وقت یہ فیصلے ہو رہے تھے اس وقت کیا اس معاہدے کو نہیں دیکھا گیا تھا جس میں بڑا واضح طور پہ یہ تحریر تھا کہ ICSID میں الٹیمیٹلی یہ معاملہ جائے گا، اور دوسری طرف یہ کہ بہرحال یہ آپشن جس طریقے سے ابھی قصوری صاحب نے فرمایا کہ آپ کے پاس لمیٹڈ آپشن نہیں ہے، آپ کے پاس آپشن موجود ہیں، آپ اس کو اور بہتر طریقے سے حل کر سکتے ہیں. جی میں نے تو آپ کو پہلے ہی یہ کہا ہے کہ یہ جتنے بھی آپشنز ہیں، اب چونکہ ہمیں کچھ بریدنگ ٹائم ملا ہوا ہے مئی تک، ہمیں ان ساروں کو ایکسپلور کرنا ہے. اور جہاں تک آپ کے اس سوال کا تعلق کہ یہ جو آربیٹریشن کلوز ہے، کیا اس کو سپریم کورٹ کو اس کا علم نہیں تھا؟ بالکل علم تھا. یہ آربیٹریشن کلوز وہاں پہ تھی. اور پھر یہ جتنے بھی انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہوتے ہیں جو باہر کی جو کمپنیز ہیں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ گورن ہوتے ہیں انٹرنیشنل ٹریٹیز سے، اور وہ گورن ہوتے ہیں ان انٹرنیشنل کنونشن سے یا انٹرنیشنل لا کے ان پرنسپل سے جو کہ ایج اولڈ ہیں، جو کہ سالہ سے پچھلے 1000 سال سے فالو کیے جا رہے ہیں. اور ان میں جو سب سے بیسک جو پرنسپل ہے وہ اس کو کہتے ہیں لاطینی میں پیکٹا سنٹ سروینڈا، کہ جو ایگریمنٹس ہیں، جو معاہدے ہیں بین الاقوامی طور پہ، دے آر ٹو بی کیپٹ، لیٹ ایگریمنٹس بی کیپٹ. تو یہ سارے پرنسپل جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے سامنے تھے. یہ کیوں انہوں نے اپنی اتھارٹی سے بڑھ کے یہ فیصلہ دیا، کیوں انہوں نے اپنی جورسڈکشن کو ایکسیڈ کیا، کیا یہ چیز جو ہے یہ مس یوز آف اتھارٹی میں آتی ہے یا نہیں آتی، سمپلسٹی مس یوز آف اتھارٹی تھی یا کوئی اور اس پہ کوئی وجوہات تھی، اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. لیکن حکومت پاکستان پر یہ لازم ہے کہ یہ تمام ایسپیکٹس ہیں یہ بھی دیکھے جائیں اور آئندہ اس چیز کو سیٹل کیسے کرنا ہے. جیسے قصوری صاحب فرما رہے ہیں ایک رستہ وہ آپ کو بتا رہے ہیں، لیکن میں نے بھی آپ کو کچھ رستے بتائے ہیں جس میں کہ میں نے کہا ہے کہ ماضی کے جو سپریم کورٹ کا جو کانڈکٹ تھا، اس کے جو غلط فیصلے تھے، ان سب کو ختم تو کرنا پڑے گا. کب تک ہم اس طرح سے غلط فیصلے آتے رہیں گے اور وہ جو کانسٹیٹیوشنل ڈومین ہے ہمارے انٹرنیشنل اسفیئر کی یا ہمارے فارن منسٹری کے اسفیئر کی یا پاکستان کی ایگزیکٹو کے اسفیئر کی، وہ اگر کانسٹنٹلی بریچ ہوتی رہے گی، اگر پارلیمنٹ کی ڈومین بریچ ہوتی رہے گی تو نقصان تو ملک کو ہو رہا ہے. اور آلریڈی اتنا نقصان ہو چکا ہے کہ ہم متحمل نہیں ہے کہ مزید نقصان ہو، اور اس چیز کو تو ہمیں روکنا ہوگا. اور اس میں اگر ضرورت پڑے تو اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو کہ کیا کوئی تشکیل نو کی ضرورت ہے ہماری عطیہ کی، کہ ایسے ججز جو کہ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں ان کو لمٹس کا یہ اندازہ نہیں رہتا. تو یہ تمام چیزیں دیکھنے والی ہیں، بڑی سیریس چیزیں ہیں یہ، اور یہ ہمارے پاس کوئی 5, 6, 8 ماہ ہیں ابھی، اس کے اندر یہ تمام چیزیں جو ہیں سارٹ آؤٹ ہونے والی ہیں. جی ہاں.
बहुत शुक्रिया इरफान कादिर साहब, अहमद रज़ा कसूरी साहब, आप लोगों ने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान को नुकसान से बचाने के लिए या पाकिस्तान को इस मुश्किल हालात से जो ख़ासतौर पे जो माली मुश्किलात का पाकिस्तान शिकार है, इससे निकालने के लिए जो है इस वक्त ज़रूरत है। और ये तमाम वो चीज़ें पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अंदर आपके पास मौजूद हैं कि जिस पर अगर सही फैसले जो है वो लिए जाएँ और जिस किस्म के ऑप्शन जो है वो आपके सामने एक्सपर्ट्स ने रखे, अगर इन ऑप्शन को कंसीडर किया जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसको बेहतर तरीके से हल ना किया जा सके और पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन ना किया जा सके। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हम जो बात करने जा रहे हैं वो यकीनन इंसानियत से मुताल्लिक़ है। और भारत की अगर बात कर ली जाए तो हम देख रहे हैं कि गुज़िश्ता चंद सालों में भारत का जो रवैया था वो इंसानियत के ख़िलाफ़ जो है वो बढ़ते हुए जो अज़ाइम हैं वो बड़े वाज़े तौर पर हमारे सामने आ रहे हैं। कश्मीर का ले लें, लद्दाख का ले लें, या जो दीगर रियासतें हैं, कास्ट सिस्टम जो भारत के अंदर मौजूद है, भारत उससे बाहर नहीं निकल रहा है। एक्सट्रीमिज़म का ये जो रुझान बढ़ता हुआ भारत में है ये हद से ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करता चला जा रहा है। और इस पर जो आलमी खामोशी है वो भी इंतहाई मज़ाक़ा ख़ेज़ है कि दुनिया को ये सारे अवामिल जो है, ये सारी जो डेवलपमेंट्स एक्सट्रीमिज़म की तरफ बढ़ती हुई डेवलपमेंट्स हैं, इसको क्यों नज़रअंदाज जो है वो किया जा रहा है। हालिया दिनों में जो पाकिस्तान से जाने वाले जो हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले जो पाकिस्तानी थे, उनका जो मुबैना तौर पे जिनको कत्ल किया गया भारत में और जिसको जो है ख़ुदकुशी का नाम दे दिया गया, ये सारी सूरत हाल क्या है, एक्सट्रीमिज़म किस हद तक जा रहा है पाकिस्तान में। यकीनन जो है वो पाकिस्तान के साथ साथ जितनी अक़लियती बिरादरी है पाकिस्तानी, हर एक को पाकिस्तानी ट्रीट किया जाता है। लेकिन भारत की सूरत हाल जो है वो बद से बदतर होती चली जा रही है। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर पार्लियामेंट हैं लालचंद साहब और पार्लियामानी सेक्रेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स भी हैं। लालचंद साहब, ये सारी सूरत हाल बड़ी तेज़ी से तब्दील हो रही है, ये लोग क्या सोच के जा रहे थे और इनके साथ ये रोनुमा होने वाले जो वाक़यात हैं, ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इसको कैसे देखते हैं सारी सूरत हाल को? जी देखें, जो हिंदुस्तान है, आपने देखा वो उसकी ख्वाहिश है कि उसको यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल का एक परमानेंट मेंबर के तौर पे लिया जाए। और इसके बावजूद कि उसके एक स्पेशलिस्ट डिजाइन हैं, वो अपने पड़ोसियों से, वो पाकिस्तान हो, वो नेपाल हो, वो चाइना हो, उनसे वो उनकी जो है हिंदुस्तान की लड़ाई जारी है और उनको तंग करता रहता है। उसके बावजूद अगर उनके इंटरनल मामला में आप चले जाएं तो गुज़श्ता साल 5 अगस्त को उन्होंने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म किया और कश्मीर के साथ मखसूस कश्मीर में जो मजालिम हो रहे हैं उस पे जो है उनको लॉकडाउन कर दिया है। वहाँ पे इंटरनेट का, वहाँ पे साहित्य का, वहाँ पे एजुकेशन का, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स का ओवरऑल जो है रिकॉर्ड बहुत हिंदुस्तान का बहुत ही खराब हो चुका है। मगर अक़वाम मुत्तहिदा इस पे मुकम्मल तौर पे खामोशी इख्तियार किए हुए है। ये इंतहाई एक दुख की बात है और इस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा अपने रिलेवेंस खराब कर रहा है। अब एक वाक़या हुआ है कि 11 पाकिस्तानी हिंदू जो सिंध से ताल्लुक रखते थे वो वहाँ पे गए हैं। वो मुख्तलिफ वजूहात में, मुख्तलिफ टाइमिंग पे वहाँ पे रहते थे। उनका पुरस्कार कत्ल हुआ। अब उसके कत्ल के बाद क्योंकि वो पाकिस्तानी शहरी थे तो बैनुल-अक़वामी कवानीन और लोकल कवानीन हिंदुस्तान को पाबंद करते हैं कि वो अपना सब कुछ जो है इस वाक़े के बारे में डिटेल शेयर करे पाकिस्तान से, मगर वो नहीं हो रहे। और ना ही जो वहाँ का एक सर्वाइवर है उन पे काउंसलर जो है काउंसलर एक्सेस दी जा रही है। और यहाँ उनकी फैमिली के जो लवाहिकीन हैं वो इल्जाम लगाते हैं कि उनको पाकिस्तान पे स्पाइंग ना करने की वजह से उनको कत्ल कर दिया गया। कहने का मतलब ये है कि देखें, हिंदुस्तान जिस तरह की ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस कर रहा है और अगर उसपे अब वो हमारा नेबर है, पाकिस्तान का नेबर है और पाकिस्तान एक एटॉमिक जो है पावर है और इस तरह से वो जातियां LOC पे भी करता है, वो कश्मीर में भी करता है। और उन्होंने हिंदू को, पूरी दुनिया के हिंदू को कहा कि आप आ जाओ हिंदुस्तान में, आपको हम सब सहूलतें देंगे
वहाँ पे हिंदूज के साथ ये अशर हो रहा है, वहाँ पे बिल्कुल, मेरा सवाल यही था कि मुसलमानों के हद तक तो जो है वो समझ में आता था, या दीगर माइनॉरिटीज की हद तक तो समझ में आता था, लेकिन आपने एक एक्सट्रीमिज्म का बुत बनाया और उसके बाद जो है आपने पूरी दुनिया से हिंदुओं को अट्रैक्ट करके भारत में लेकर गए, उसके बाद उनका कत्लेआम या उनकी माशी कत्लेआम भी उनका जो है वो किया जा रहा है। ये सब क्या इशारा करता है? देखिए, ये जो आरएसएस की जो फिलोसफी है और मोदी की जो पॉलिटिक्स है वो बेसी नफरतों पे है, जो अल्टीमेटली भारत को ही नुकसान पहुंचाएगी। इसका नुकसान किसी और को नहीं होगा। इससे भारत में बहुत ज्यादा बेचैनी पाई जाती है, वहाँ पे लोगों में बेचैनी पाई जाती है, वो लोग इसको बर्दाश्त नहीं करें। लेकिन मैं इस मौके पे इस बात पे जोर देना चाहूंगा, क्योंकि मोदी पॉलिटिक्स कर रहा है और पॉलिटिकल बेनिफिट्स लेने के लिए वो ये सारी चीजें खेल खेलता है। तो अक़वाम मुत्तहिदा या दुनिया की वो ताकतें जो हर छोटे मोटे इशू में, जो पाकिस्तान में अगर एक छोटा सा कोई इशू हो जाता है उस पर इतना बड़ा शोर मचा देती है, वो इतने मज़ालिम पे खामोश क्यों है। आपने देखा यूनाइटेड नेशंस की जो ह्यूमन राइट्स विंग है उनकी रिपोर्ट्स आई है हिंदुस्तान के खिलाफ, उसके बावजूद उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो रहा। तो ये मौका है, यूएन का सेशन भी चल रहा है और वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खिताब भी किया है और उन्होंने एक दफा फिर ये कहा है कि हम अमन चाहते हैं, लेकिन कोई किसी ने एग्रेशन की तो हम उसका भरपूर जवाब देंगे। तो हिंदुस्तान को अब सोचना चाहिए, हिंदुस्तान की आवाम को सोचना चाहिए कि अगर इस तरह की लीडरशिप हिंदुस्तान में आएगी तो एक दिन वो हिंदुस्तान को टुकड़े टुकड़े करा देगी। लालचा साहब, यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हिंदुओं के लिए जो है वो आप क्या पैगाम देंगे? क्योंकि ये जो प्रोपेगेंडा किया गया था और जिस तरीके से अट्रैक्ट किया जा रहा था दुनिया भर में रहने वाले हिंदुओं को कि जो हिंदुस्तान ही जो है वो शायद उनका मुल्क है, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं पाकिस्तानी हिंदुओं को ये मैसेज देना चाहूंगा कि देखिए, दुनिया में जितने भी, पूरी दुनिया में जहाँ पर भी, जिस मुल्क में भी जितने भी लोग बसते हैं अरबों के जो नंबर में, उनके वहाँ पे हर किसी के लोकल मसाइल होते हैं, लेकिन कोई भी अपनी धरती माँ को छोड़ के भागता नहीं है, वो वहाँ पे बैठ के मुकाबला करता है। पाकिस्तान में आप देखें जनरली सबके साथ छोटे मोटे मसाइल हैं और वो हमारी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रही है और खास तौर पे माइनॉरिटीज के मसाइल पे ज्यादा फोकस कर रही है। मैं आपके प्रोग्राम के तवसत से मैं खासतौर पर सिंध में हिंदू कम्युनिटी को बताना चाहूंगा, 6 अक्टूबर को पार्लियामेंट्री एक कमेटी जो है बनाई गई है, इमरान खान के ऊपर पे एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है, वो सखर जारी है और जो अक़लियतों के मसाइल है वो 22 मेंबरान है, उसमें एमएनएज और सेनेटर्स, वो जाकर अक़लियत के खास तौर पर अक़लियत के मसाइल को सुनेगी और उस पर वो रिकमेंडेशन। बहुत शुक्रिया लालचा साहब। प्रोग्राम का वक्त जो है वो यहीं अपने अख्ताम को पहुंचता है। नाज़रीन, इस वक्त यकीन जो है वो दुनिया की जो इस वक्त एक इग्नोरेंस है भारत के हवाले से, जहां इंसानियत पे जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं, उसका नोटिस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान की काविशें अपनी जगह मौजूद हैं इस तरफ जो है वो तवज्जो दिलाने के हवाले से, लेकिन जो कुछ हो रहा है यकीनन एक्सट्रीमिज़म का अंजाम जो है वो भारत के लिए, लालचंद साहब ने बिल्कुल सही फरमाया कि वो भारत के खुद के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा। इसके साथ साथ प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुँचता है। मंसूर खान को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।